اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک افراتفری کا ماحول ہے۔ فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ فلسطین کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ایک میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں، مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، مسلمان دنیا کے جس کونے، یاد رکھیں، مسلمان آفاقی قوم ہے، مسلمان آفاقی قوم ہے۔ مسلمان ایک شہر کے لیے نہیں ہے، ایک بستی کے لیے نہیں ہے، مسلمان پوری دنیا کے لیے۔ یاد رکھیں، یہ ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ مسلمان دین پر عمل کرتا ہے، مسلمان اسلام کو ماننے والا ہے، اور اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر پھیلنے کی طاقت رکھی ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایک کمرے سے نکل کر گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر سے نکل کر محلے میں داخل ہوتا ہے، محلے سے نکل کر علاقے تک پھیلتا ہے، علاقے سے نکل کر ملک تک پھیلتا ہے، ملک سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر رکھی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان ایک آفاقی قوم ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان صرف اپنے آپ کو پاکستانی نہ سمجھیں، ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ دنیا ہماری ہے، اس دنیا کا وجود مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ تو اس وقت جو فلسطینیوں کی جو صورتحال ہے مسلمانوں کی، وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اس وقت بھرپور طریقے سے بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بزدلی کا کیوں مظاہرہ کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے حکمرانوں کو کمزور کیا گیا، سب سے پہلے ہمارے حکمرانوں کو کمزور کیا گیا، اور پھر ہمارے حکمرانوں کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ بھئی آپ نے جنگ نہیں کرنی، آپ نے جنگ نہیں کرنی، جنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے ذریعے ہمارے اسکول کے سلیبس کے اندر ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی، جنگ کے اندر جان کا نقصان ہے، جنگ کے اندر جناب معیشت کا نقصان ہے، جنگ کے اندر معاشرت کا نقصان ہے۔ تو ایک معصومانہ سوال ہے، اگر جنگ کے اندر معیشت کا اتنا نقصان ہے تو امریکہ کی معیشت خراب کیوں نہیں ہوتی؟ جنگ کے اندر اگر معیشت کا نقصان ہے تو اسرائیل کی معیشت خراب کیوں نہیں ہوتی؟ جنگ کے اندر اگر معیشت کا نقصان ہے تو جرمنی کی معیشت خراب کیوں نہیں ہوتی؟ جرمنی کی جناب تاریخ بھری پڑی ہے ہٹلر سے۔ جنگ کے اندر اگر معیشت کا نقصان ہے، جنوبی کوریا کی معیشت خراب کیوں نہیں ہوتی؟ جاپان کی معیشت خراب کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں بھئی، مسلمانوں کی معیشت خراب کیوں ہوتی ہے؟ یاد رکھو، مسلمان جب تک جنگجو تھا پوری دنیا میں غالب تھا، مسلمان جب تک جنگجو تھا پوری دنیا میں غالب تھا، پوری دنیا میں مسلمان کا سکہ چلتا تھا۔ سن 2000 سے لے کر 2024 آنے والا ہے، امریکہ مسلسل جنگ میں ہے، اس کی معیشت خراب کیوں نہیں ہو رہی؟ ہے بھئی، اس کی معیشت خراب کیوں نہیں ہو رہی؟ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آج پھر وہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اس کی معیشت کیوں خراب نہیں ہو رہی؟ ہے بھئی، جاپان کی چیزیں اور جاپان کی پروڈکٹس جناب پوری دنیا کے اندر اپنا نام رکھتی ہیں، مقام رکھتی ہیں، اس کی معیشت کیوں نہیں خراب ہو رہی؟ صرف معیشت مسلمانوں کی خراب ہونی ہے؟ یاد رکھو، یہ ہمیں غلط سبق پڑھایا گیا ہے۔ مسلمان کی زندگی ہی جہاد کے اندر موجود ہے، یاد رکھو، ہاں، مسلمان کی زندگی ہی جہاد کے اندر موجود ہے۔ اور آج جو فلسطین کی صورتحال ہے، آج فلسطین کی جو صورتحال ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے؟ یا تو یہ ہے کہ ہم بنفس نفیس وہاں پر جائیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اور میں تو کہتا ہوں اگر یہ ہمارے اسلامی حکمران بیچ میں سے ہٹ جائے نا، راستہ ہمارے لیے کھول دے، تو پاکستان میں ایک سے ایک بڑا جانثار موجود ہے، ایک سے ایک بڑا جانثار موجود ہے یہاں پر اسلام کے لیے جان دینے والا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے سامنے رکاوٹ ہمارے یہ جو بغیرت امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں، یہ ہمارے سامنے رکاوٹ ہے، کافر ہمارے سامنے رکاوٹ نہیں ہے۔ کافر کی کیا مجال جو ہمارے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ ہمارے سامنے رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ ہم بنفس نفیس جناب وہاں پر جائیں اور اپنے مسلمان مجاہدین کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہوں اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ان کے ساتھ جناب جہاد کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے جگہوں پر رہ کر ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نمبر ایک، اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان سب کا بائیکاٹ کریں۔ سب سے بڑا پروڈکٹس میکڈونلڈ، یہاں پر ہمارے پاکستان کے لوگ جناب میکڈونلڈ کے برگر کے ساتھ کوکا کولا پینا پسند کرتے ہیں، کوکا کولا پینا پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، میکڈونلڈ بھی یہودیوں کا، کوکا کولا بھی یہودیوں کا۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میکڈونلڈ بھی یہودیوں کا، کوکا کولا بھی یہودیوں کا، اور ماہانہ کوکا کولا کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ماہانہ 96 لاکھ ڈالر ماہانہ جو ہے اسرائیل کو فنڈ کر رہا ہے۔ 96 لاکھ ڈالر ماہانہ کوکا کولا کمپنی اسرائیل کو فنڈ کر رہا ہے۔ جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں نا تو یہ ہمارے مسلمان جو ہمارے لیڈر ہیں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ کام جو اس طرح کر رہے ہیں ان کا کیا کریں پھر؟ وہ تو نہ اپنی عوام کو یہ باتیں کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اور بھی فنڈ کرو۔ 96 لاکھ ڈالر کوکا کولا کمپنی یہودیوں کو فنڈ کر رہی ہے اسرائیل کے قیام کے لیے، یہودیوں کی حفاظت کے لیے، اور تقریباً میکڈونلڈ اپنے انکم کا 60% جو ہے وہ اسرائیل کے قیام کے لیے دے رہا ہے۔ اور اب تو انہوں نے جناب کھانے پورے مکمل تیار کر کے مفت کھانے اسرائیل کے فوجیوں کے لیے بھیجنا شروع کر دیے ہیں، اور امریکہ اس وقت بھرپور طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ بندر کے منہ والا جو بائیڈن، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہمیں اتنی غیرت نہیں آ رہی کہ ہم فلسطین کے حق میں بیان دیں۔ اتنی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے، ہماری غیرتیں مر چکی ہیں، یاد رکھیں۔ ہمارے امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں نا جی، ان کی غیرتیں مر چکی ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ تو اس لیے یہ ہے کہ ہم اگر بنفس نفیس وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، اور مکمل آج دیکھو، آج ہمارے ہی پیسوں کی بنیاد پر، ہمارے ہی پیسوں کی بنیاد پر ہم لوگ جو چیزیں خریدتے ہیں، ان سے کھاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، انہی پیسوں کی بنیاد پر ہمارے بھائیوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، وہی پیسے اس میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آج کے بعد ان چیزوں سے توبہ کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میکڈونلڈ کی چیزیں نہ کھاؤ، کوکا کولا نہ پیو، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ان کو فنڈ کریں، ان کو فنڈ کریں۔ نماز کے بعد یہاں بیٹھے ہوں گے، ترتیب بنائیے کوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز کے بعد یہاں بیٹھے ہوں گے طلبہ اکرام جو فنڈ کر رہے ہوں گے، تو آپ لوگ جو ہیں جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، حماس کے مجاہدین کے لیے، آپ لوگ جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، اس مال کے ساتھ، اس مال کے ذریعے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ 3 کام ہم لوگ جو ہے اتنی دور بیٹھ کر کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ اگر یاد رکھو، اگر ہم یہ 3 کام بھی نہیں کر سکتے نا، اگر ہم یہ 3 کام بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ ہمارا ایمان اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کوئی کام غلط ہوتا ہوا دیکھو، ہاتھ سے روکو، بزور بازو روکو، اگر نہیں روک سکتے ہو تو اپنی زبان کے ذریعے اس کو روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو دل میں یہ تہیہ کرو کہ اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں اس کو روکوں گا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں بھی یہ بات نہیں آتی نا تو تمہارا ایمان اس سے انتہائی کمزور ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج اگر ہمارے دل میں بھی یہ بات نہیں آتی نا تو پھر ہم اپنے ایمان کو اللہ حافظ کریں۔ اس لیے یہ ہے کہ یہ 2-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔